شب برات کی فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ توبہ اور نجات کی رات ہے شب برات۔ اس رات کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے اور اس رات کو گناہوں سے توبہ کرنے کی رات کہا جاتا ہے۔ شب برات کی رات، اس رات کو اگر جو شخص تہ دل سے دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اس رات کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی، یعنی شب برات کی رات کی فضیلت بیان کروں گی۔ شب برات کا مطلب یعنی شب کا مطلب رات ہوتا ہے، وہیں بارات کا مطلب بری ہونا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامی مہینے کے مطابق شب برات کی رات سال میں ایک بار شعبان کے مہینے میں آتا ہے۔ اس رات کو دنیا کے تمام مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں دعا مانگتے ہیں۔ شب برات کی رات ہر مسلمان کے لیے فضیلت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات کی فضیلت اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پاک رات میں تہ دل سے دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اسی لیے دنیا کا ہر مسلمان اس رات کو عبادت میں مشغول رہتا ہے، مصروف رہتا ہے۔ رحمتوں کا پاک مہینہ رمضان سے پہلے شب برات کا مہینہ آتا ہے، جسے ہم شعبان کا مہینہ کہتے ہیں، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے نجات پانے والی رات ارشاد کیا ہے۔ یعنی شعبان کے پاک مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار شیاکار بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور انہیں جہنم سے نجات کراتا ہے، یعنی بچاتا ہے۔ اسی لیے شعبان کے مہینے والی اس رات کو شب برات کی رات کہتے ہیں، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والی رات۔ اس پاک رات میں یعنی شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے اور وہ بلند آواز میں مغفرت کی چاہ رکھنے والے بندوں کو اپنے بارگاہ رسالت میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی اجازت دیتا ہے اور پھر ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے مطابق فضیلت اور برکت والی یہ رات یعنی شب برات کی رات اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 8ویں مہینے میں شعبان کی 14ویں رات مغرب سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور فجر کی نماز تک رہتا ہے۔ شب برات کا مطلب نجات یا رہائی کی رات ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ اس جہان کا مالک و خالق سب سے پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنے بندے کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو بخشش اور مغفرت کی طلب کرے مجھ سے اور میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگے تو میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی بیمار شخص مجھ سے دعا کرے تو میں اسے شفا دے دوں۔ اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس رات کو کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں تہ دل سے توبہ کر لے تو یقیناً اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری زندگی میں یہ نعمت والی رات آنے والی ہے، لہٰذا ابھی سے سارے گناہوں کی توبہ کر لیں اور اسلامی طور طریقہ کو اپنانے میں دیر نہ کریں۔ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اپنے پروردگار سے بھیک مانگ لیں۔ آئیے جانتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت۔ ماہ شعبان میں 15ویں رات کو شب برات کو یعنی اس رات کو زندہ رہنے والے، فرد ہونے والے، حج کرنے والے سب کے نام کی فہرست اسی رات کو تیار کیے جاتے ہیں اور بھی بہت کچھ اگلے ایک سال پورا حساب اسی رات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جانتی ہو شعبان کے 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ انہوں نے فرمایا آئندہ سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اس سب میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اتنا انہوں نے یہ بھی فرمایا آئندہ سال جتنے بھی لوگ مرنے والے ہوتے ہیں وہ سب بھی اس سب میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کے اعمال کو اٹھائے جاتے ہیں اور اسی میں لوگوں کا مقرر رزق کو بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ شب برات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی
तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि सब साबान की 15वीं रात होते सब बेदारी करो और दिन में रोज़ा रखो। सबे बारात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबे बेदारी की और दूसरों को भी सबे बेदारी की तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जब साबान की 15वीं रात हो तो सबे बेदारी करो और दिन में रोज़ा रखो। मोहतरम ख्वातीने हजरात, इसलिए जितना हो सके इस सब में सबे बेदारी कीजिए, नवाफिल अदा कीजिए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मगफिरत फरमाइए। अल्लाह ताला हम सब को समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और रही दी। मोहतरम ख्वातीनों हजरात, इसीलिए जितना हो सके इस सब में सबे बेदारी कीजिए, नवाफिल अदा कीजिए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मगफिरत फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और रहे। ख्वातीनों हज़रात, आइए चलते हैं, बात करते हैं कि लोग शब बारात में ख़ास करके 15 सब को लोग कब्रिस्तान में क्यों जाते हैं और क्यों घंटों खड़े होते हैं, दुआ करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये रात बहुत अज़मत वाली रात है और मग़फ़िरत की रात है। अल्लाह पाक अपने बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत करेगा। तो इसलिए जो लोग अपनों को खो चुके हैं, जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं, उनको दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो लोग इन खुशी में जिसमें अल्लाह ताला बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत करेगा, उसमें वो लोग उनको भी शामिल करते हैं जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और साथ साथ उन मुसलमानों को भी जो हयात में है और जिनकी मौत हो चुकी है। तो इसलिए लोग अपने नज़दीकी कब्रिस्तान में जाते हैं और दुआए मग़फ़िरत करके उनको भी उन रहमतों में शामिल करते हैं जिनका वादा अल्लाह ताला करता है। यकीन और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। आने वाली नई वीडियो के लिए बेल आइकन टच ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।